قرآن ہے میرا رہنما قرآن، شفا ہے نور ہے قرآن، جلا دل کی میرا قرآن، رضا رب کی میرا قرآن، قرآن قرآن۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے ایک قصہ ہے قرآن سے۔ قرآن ہے میرا رہنما قرآن، شفا ہے نور ہے قرآن، جلا دل کی میرا قرآن، رضا رب کی میرا قرآن، قرآن قرآن۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، آج ایک بڑے ہی عجیب و غریب بچے کی بات ہونی ہے۔ اس بچے کو اس کی ماں نے اپنے سے جدا کیا اور نہر کے حوالے کر دیا، مگر نہروں کی موجوں میں رب نے کیسے حفاظت کی، یہ کس بچے کی بات ہے؟ آئیے سنتے ہیں، توجہ کے ساتھ ہمارے ساتھ سلسلے میں شامل ہو جائیے۔ یاد رکھیے کہ جب فرعون کو نجومیوں نے یہ خبر دی تھی کہ بنی اسرائیل میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو تیری سلطنت کی بربادی کا سبب ہوگا، فرعون نے اپنی فوجوں کو یہ حکم دے دیا تھا کہ بنی اسرائیل میں جو بھی لڑکا پیدا ہو اس کو قتل کر دیا جائے۔ اسی مصیبت اور آفت کے دور میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو ان کی والدہ نے فرعون کے خوف سے آپ کو ایک صندوق میں رکھا اور صندوق کو مضبوطی سے بند کر کے دریائے نیل میں ڈال دیا۔ دریا سے نکل کر ایک نہر فرعون کے محل کے نیچے بہتی تھی، یہ صندوق دریائے نیل سے بہتے ہوئے نہر میں چلا گیا۔ اتفاق سے فرعون اور اس کی بیوی آسیہ دونوں محل میں بیٹھے نہر کا نظارہ کر رہے تھے۔ جب ان دونوں نے صندوق کو دیکھا تو خدام کو حکم دیا کہ اس صندوق کو اٹھا کر لائیں اور محل میں لائیں۔ جب صندوق کو کھولا گیا تو اس میں سے ایک نہایت خوبصورت بچہ نکلا جس کے چہرے پر حسن و جمال کے ساتھ ساتھ انوار نبوت کی تجلیات بھی چمک رہی تھی۔ فرعون اور آسیہ دونوں اس بچے کو دیکھ کر دل و جان سے اس پر قربان ہونے لگے، اور آسیہ نے فرعون سے کیا کہا، یہ الفاظ قرآن میں موجود ہیں، آئیے سنتے ہیں۔ قرۃ عین لی ولک لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون۔ ترجمہ، یہ بچہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرو، شاید یہ ہمیں نفع دے یا ہم اسے بیٹا بنا لیں، اور وہ بے خبر تھے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، اس پورے واقعے کو قرآن مجید نے سورہ طٰہٰ میں کس طرح بیان کیا ہے، آئیے اس کا بھی ترجمہ سنتے ہیں۔ اذ اوحینا الی امک ما یوحی۔ ترجمہ، جب ہم نے تمہاری ماں کے دل میں وہ بات ڈال دی جو اس کے دل میں ڈالی جانی تھی۔ ان اقذفیہ فی التابوت فاقذفیہ فی الیم فلیلقہ الیم بالساحل یأخذہ عدو لی وعدو لہ وألقیت علیک محبة منی ولتصنع علی عینی۔ ترجمہ، کہ اس بچے کو صندوق میں رکھ کر دریا میں ڈال دے، پھر دریا اسے کنارے پر ڈال دے گا تاکہ اسے وہ اٹھا لے جو میرا دشمن ہے اور اس کا بھی دشمن ہے، اور میں نے تم پر اپنی طرف سے محبت ڈالی اور تاکہ میری نگاہ کے سامنے تمہاری پرورش کی جائے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، کتنی عجیب بات کہ جس فرعون سے بچنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے آپ کو نہر کے حوالے کیا، صندوق میں ڈال کر دریائے نیل میں ڈال دیا، اسی فرعون کے گھر پر اب آپ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام پہنچ چکے ہیں۔ چونکہ ابھی حضرت موسیٰ علیہ السلام شیر خوار بچے تھے، اس لیے ان کو دودھ پلانے والی کسی عورت کی تلاش ہوئی، مگر آپ کسی عورت کا دودھ نہیں پیتے تھے۔ ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ بھی بڑی پریشان تھی کہ نامعلوم میرا بچہ کہاں اور کس حال میں ہوگا۔ پریشان ہو کر انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن، آپ کی بہن کا نام مریم تھا، جستجو حال کے لیے، معلومات کے لیے فرعون کے محل میں بھیجا، اور جب مریم نے یہ حال دیکھا کہ بچہ کسی عورت کا دودھ نہیں پیتا
تو انہوں نے فرعون کو کہا کہ میں ایک ایسی عورت کو لاتی ہوں، شاید یہ بچہ اس کا دودھ پینے لگے۔ چنانچہ مریم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو کہا اور وہ فرعون کے محل میں پہنچ گئی۔ انہوں نے جیسے ہی جوش محبت سے، بیٹا تھا جدا ہو گیا تھا، ماں تڑپ رہی تھی، تو حضرت موسیٰ کو جب سینے سے لگایا اور دودھ پلایا تو آپ دودھ پینے لگے۔ اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو ان کا بچھڑا ہوا لال مل گیا۔ اس واقعے کو قرآن مجید نے سورہ قصص میں کس پیارے انداز میں بیان کیا ہے۔ آئیے ان آیات کی تلاوت بھی سنیے اور رب کے کلام کا، خوبصورت کلام کا پھر ترجمہ بھی سنیے۔ وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَى فَارِغًا إِن كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ لَوْلَا أَن رَّبَطْنَا عَلَى قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ ترجمہ، اور صبح کے وقت موسیٰ کی ماں کا دل بے قرار ہو گیا، بے شک قریب تھا کہ وہ اسے ظاہر کر دیتی اگر ہم اس کے دل کو مضبوط نہ کرتے کہ وہ ہمارے وعدے پر یقین رکھنے والوں میں سے رہے۔ وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون۔ ترجمہ، اور اس کی ماں نے اس کی بہن سے کہا اس کے پیچھے چلی جا، تو وہ بہن اسے دور سے دیکھتی رہی اور ان فرعونیوں کو خبر نہ تھی۔ وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون۔ ترجمہ، اور ہم نے پہلے ہی سب دائیاں اس پر حرام کر دی تھی، تو موسیٰ کی بہن نے کہا کیا میں تمہیں ایسے گھر والے بتا دوں جو تمہارے اس بچے کی ذمہ داری لے لیں اور وہ اس کی خیر خواہ بھی ہوں۔ فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون۔ ترجمہ، تو ہم نے اسے اس کی ماں کی طرف لوٹا دیا تاکہ ماں کی آنکھ ٹھنڈی ہو اور وہ غم نہ کھائے اور جان لے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام یوحانز اور باپ کا نام عمران ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن کا نام مریم ہے۔ مگر یاد رکھیے کہ یہ وہ مریم نہیں ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ مریم جو تھی وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن سے سینکڑوں برس بعد کو ہوئی ہے۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، درس کیا ملا اس خوبصورت واقعے سے؟ سبق یہ ملتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے دشمن سے بھی وہ کام کرا لیتا ہے جو دوست بھی نہیں کر سکتے۔ دیکھ لیجئے نا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فرعون سب سے بڑا دشمن تھا، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے فرعون ہی کے گھر میں آپ کی پرورش ہوتی ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کی حفاظت فرماتا ہے تو کوئی بھی اس کو نہ ضائع کر سکتا ہے نہ ضرر پہنچا سکتا ہے۔ غور کیجئے نا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کس طرح باحفاظت صحت و سلامتی کے ساتھ پھر اپنی ماں کی گود میں نہروں کی موجوں سے پہنچ گئے۔ کیا بات ہے میرے رب کی قدرت کی۔ بڑا مشہور مقولہ ہے نا، جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ فانوس بن کر جس کی حفاظت خدا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ ہمیں اللہ کے فیصلوں پر یقین ہونا چاہیے۔ اللہ کی طرف سے اگر کوئی آزمائش بھی آئے تو اس پر صبر کرنے والے بن جائیں۔ آزمائش کچھ دنوں کی ہوا کرتی ہے، مگر رب کی حفاظت اور رب کی رحمت ساتھ ہو تو بندہ بڑی بڑی آزمائش سے گزر جاتا ہے۔ اللہ کریم مجھے بھی اور آپ کو بھی قرآن پاک پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، مزید خوبصورت قصے قرآن پاک کے لے کر حاضر ہوں گے۔ رب کریم سے دعا ہے اللہ کریم ہم سب کے دلوں کو فیضان قرآن سے منور فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن ہے میرا رہنما، قرآن شفا ہے، نور ہے قرآن، جلا دل کی میرا قرآن، رضا رب کی میرا قرآن، قرآن قرآن